نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سبق نمبر 16 جو کہ ہے متفرق قواعد کے بارے میں۔ آج کا جو سبق ہے وہ کسی مخصوص ٹاپک پر انحصار نہیں ہے اس کا، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم اسپیسیفکلی کہ ایک چیز ہم نہیں سیکھیں گے، بلکہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ قواعد ہیں جو کہ بہت ہی کم، یا یوں کہہ لیں کہ صرف ایک سے دو مقام پر قرآن مجید میں لکھے گئے ہیں، اور ان کو سمجھنا اور ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت جب اس طرح کے کچھ الفاظ آ جائیں تو ہم نا احتیاطی میں یا روانگی میں ہم غلطی کو طے کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف توجہ رکھی ہے قواعد پہ۔ تو آج کے سبق میں جو ہم سیکھیں گے یہ ان قواعد سے تھوڑی ہٹیں، مطلب جو ہم نے قاعدے میں ہم نے جتنے بھی اسباق ہم نے سیکھے ہیں وقت تک، رفع مفردات سے لے کر وقت تک ہم نے جتنے بھی اسباق ہم نے سیکھے ہیں وہ بیسک قواعد ہیں جو کہ ہر جگہ جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ ہر آیت میں، ہر لائن میں ان سے متعلق آپ کو کئی الفاظ، کئی کلمات آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن آج کے سبق میں جو چیز سیکھیں گے یہ بہت ہی مخصوص جگہوں پر، بہت ہی مخصوص جگہوں پر اس طرح کے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ جی، سب سے پہلی بات، نمبر 1، اس میں ہم سیکھیں گے اظہار مطلق۔ اظہار مطلق ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے پڑھے تھے: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ اظہار مطلب آواز کو ظاہر کرنا، اور اقلاب مطلب نون ساکن اور تنوین کے آواز کو بدل دینا، ادغام مطلب نون ساکن اور تنوین کے آواز کو ملا دینا، اور اخفا مطلب نون ساکن اور تنوین کے آواز کو چھپا دینا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اقلاب کا مطلب ہوتا ہے اور اظہار کا مطلب ہے ظاہر۔ کیونکہ یہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں تو ان میں جو بھی عمل درآمد ہوگا وہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کے ساتھ۔ اب ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اظہار مطلق کی، اور اس کی ضرورت پیش کیوں آئی ہے؟ وہ اس لیے ہم نے جب نون ساکن اور تنوین کا جو قاعدہ ہے ادغام، اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون میں دوہرا دیتا ہوں، یہ 6 حروف ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یرملون، جن میں سے 2 حرف ایسے ہیں جن پر غنہ نہیں ہوتا، وہ ہے را اور لام، ان پر ہم غنہ نہیں کرتے۔ باقی 4 جو ہیں یا، میم، واو، نون، یہ غنے کے ساتھ ادا ہو۔ لیکن ادغام کے قاعدے میں ہم نے ایک شرط پڑھی تھی کہ ادغام کے قاعدے میں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے، یا اس شرط کا ہونا ضروری ہے کہ نون ساکن یا اور حروف یرملون ان دونوں کا الگ الگ میں ہونا ضروری ہے۔ مطلب جو نون ساکن ہے اور تنوین یرملون ہے یہ دوسرے کلمے کے آخر میں ہوں، تو جب اس طرح سے الفاظ آپس میں مل جائیں، اس طرح کے الفاظ آپس میں آمنے سامنے آ جائیں، تب ہم وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے آواز کو ان حروف کے ساتھ ملا کر ادا کرتے ہیں۔ وہ صرف 6 حروف ہیں: یا، را، میم، لام، واو۔ لیکن اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ایک ہی کلمے کے اندر ہو تو اس صورتحال میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ وہاں پر ادغام نہیں ہو، اظہار مطلق جو ہے وہ
اسی بات کی وضاحت کرتا ہے کہ درج ذیل 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کلمے آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہو. مطلب میں پھر دہرا دیتا ہوں، درج ذیل 4 کلمات، یہ 4 کلمات میں نے لکھے ہوئے ہیں. درج ذیل 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ نون ساکن ہے، یہاں پر یہ نون ساکن ہے، اور ادھر یہ نون ساکن ہے، اور یہاں پر یہ نون. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون. اب یرملون 6 حروف ہیں، یا را میم واو نون. ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد واو ہے. حروف یرملون میں حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے، اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک ہی کلمہ ہے، اب یہ ایک ہی لفظ ہے، دن یا یہ ایک ہی لفظ ہے. جس طرح وضاحت یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ من ایک الگ لفظ ہے اور غاطن ایک الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر من لکھا ہوا ہوگا وہاں پر اس کے ساتھ جو ہے یہی لفظ جو ہے وہ آئے گا. اس بات کا ہونا ضروری نہیں ہے. مطلب من کہیں بھی کسی بھی اور کلمے کے ساتھ آ سکتا ہے، اسی طرح جو ہے روکن یہ کہیں بھی کسی بھی کلمے کے ساتھ جو ہے وہ آ سکتا ہے. لیکن یہ ہم دیکھیے مکمل جو ہے وہ ایک کلمہ ہے، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے کہ دن ہم الگ کر دیں اور یا ہم الگ کر دیں، تو اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد جو یا ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد جو یا ہے، نون ساکن کے بعد جو واو ہے، اور نون ساکن کے بعد جو واو ہے، وہ ایک ہی کلمے میں ہے. ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں، مطلب ادغام ہم یہاں پر نہیں کریں گے. مطلب نون ساکن کے بعد کو ہم یا کے ساتھ نہیں ملائیں گے، نہ یہاں پر ہم نون ساکن کے بعد کو یا کے ساتھ ملائیں گے، نہ یہاں پر ہم نون ساکن کے بعد کو واو کے ساتھ ملائیں گے، نہ یہاں پر ہم نون ساکن کے بعد کو واو کے ساتھ ادغام نہیں کریں گے بلکہ اظہار مطلق ہوگا. اظہار مطلق مطلب، اب دیکھیں اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کا، تو جو نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے اور غنہ نہیں کریں گے. میں یہ حرف ادا کر دیتا ہوں. اگر ادغام کے قاعدے کے اصولوں کو دیکھا جائے تو ادغام کے قاعدے کے اصولوں میں 2 باتیں ہیں جن کا ذہن میں ہونا ضروری ہے. جب بھی آپ ادغام کا قاعدہ کر رہے ہوں تو اس کے لیے 2 شرط آپ کو پتہ ہونی چاہیے. پہلی شرط کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو ادغام کریں. دوسری شرط کہ جو نون ساکن اور تنوین اور حروف یرملون یہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہونے چاہیے. یہاں پر پہلی شرط مکمل ہو رہی ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے، لیکن دوسری شرط یہاں پر مکمل نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں بلکہ ہم اظہار کر رہے ہیں. اب اظہار مطلق کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں ہم نے اظہار کا قاعدہ جب ہم نے پڑھا تھا، اظہار کے قاعدے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اظہار کا قاعدہ تب ہوتا ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف حلقی جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اور جو کہ 6 حروف ہیں، حمزہ، عین، غین، قاف. یہ 6 حروف ہیں جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ اور الف دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ الف پر اگر کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف ہمیشہ خود جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. تو جہاں سے ہم حمزہ کو ادا کرتے ہیں وہیں سے ہی الف کی آواز بھی ادا ہوتی ہے، اور الف خالی ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو اس میں شمار نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف 6 ہی حروف کرتے ہیں الگ سے ادا ہونے والے حروفوں میں، جو کہ ہمارے پاس ہیں حمزہ، عین، غین، قاف. تو یہ وہ حروف ہیں کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں تو اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے. اظہار مطلب نون ساکن اور تنوین کے بعد کو ہم ظاہر کر کے بولتے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اخفاء کے قاعدے میں کہ ہمارے پاس نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف ہیں. اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو قاعدہ ہوتا ہے، مطلب نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم چھپا کر پڑھتے ہیں. وہ 15 حروف کون کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سا،
سین شین صاد ضاد طا ظا با قاف. ٹھیک ہے، 15 حروف یہ ہو گئے، 6 حروف حروف ہلکی کے ہو گئے، کل کتنے حروف ہو گئے؟ 21. پھر ادغام میں ہم نے دیکھا کہ اگر نون سکین اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون بھی 6 ہیں، یا را میم یا قاف، تو 21 جمع 6 یہ ہمارے پاس ہو گئے 27. پھر ہم نے اقلاب کے قاعدے میں دیکھا کہ جب نون سکین اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، جس میں نون سکین اور تنوین کے بعد کو ہم میم سے بدل دیتے ہیں. 27 اور 1 با 28. کل قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف ہیں، لیکن الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے، الف پر اگر کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے الف جو ہے وہ کسی کے قاعدے میں شمار نہیں ہوتا. پیچھے بچے 28 حروف، 28 حروف جو ہیں ان میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 6 حروف ادغام کے قاعدے میں ہیں، 6 حروف اظہار کے قاعدے میں ہیں، ایک حرف اقلاب کے قاعدے میں ہے، اور 15 حروف اخفاء کے قاعدے میں ہیں. تو اب یہاں پر اظہار کے قاعدے کو اور ادغام کے قاعدے کو دونوں میں فرق رکھتے ہوئے یہاں پر ان الفاظ میں آواز کو جو ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو اظہار کی بجائے اظہار مطلق نام دے دیا گیا. یہ جب میں لکھ رہا تھا اس بات کا اندازہ میں نے تب ہی کیا تھا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال سامنے نہیں آئی. جی تو حروف میں ادا کر دیتا ہوں، یہاں سے سماعت فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دن یا بن یانن صن وانن قین وانن. قاف کے نیچے زیر ہے، نون پر جزم ہے، واو پر زبر ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، سکتہ، یہ بالکل ایک نئی چیز ہے، ایک نئی بات ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں جس پر بہت سارے علماء کا اتفاق ہے وہ 2 ہی لفظ ہیں، 2 ہی کلمے ہیں جن میں سکتہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے یہاں پر صرف 2 ہی کلمات لکھے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم نہیں کرتے، اگر ہم دیکھیں تو اس میں 4 کلمات لکھے گئے ہیں، اور اگر ہم رحمائنی قاعدہ دیکھیں جو کہ قاری عبدالرحمن شجاع آبادی صاحب کا لکھا ہوا ہے تو اس میں صرف یہ 2 ہی الفاظ ہیں، 2 ہی کلمے ہیں. اس لیے میں نے صرف یہ دیکھنے پر بہت سارے علماء کا اتفاق. جی اب سکتہ کہتے کیسے ہیں؟ اچھا، سکتہ اور وقت میں تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو سمجھیے گا. دیکھیں، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں. دیکھیں وقف میں کیا ہوتا تھا، ابھی ہم نے سبق نمبر 15 میں ہم نے کہا تھا کہ وقف کسے کہتے ہیں؟ آواز کا ختم کر دینا اور سانس کا ختم کر دینا وقف. سکتے میں کیا ہو رہا ہے؟ سکتے میں آپ کی آواز رک رہی ہے، آواز کو آپ نے کچھ دیر کے لیے آپ نے روک دینا ہے، لیکن سانس نہیں توڑنا، سانس نہیں چھوڑنا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ آواز کو روکیں گے اور کچھ ہی لمحے کے لیے مطلب اندازاً آپ کو میں بتا دوں 3 سے 4 سیکنڈ، ٹھیک ہے، آپ رکیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلا لفظ جو ہے وہ ادا کریں، اگلا کلمہ جو ہے وہ ادا کریں گے. یہاں چھوٹا سا لکھا ہوا بھی ہے میں نے وضاحت کے لیے کہ یعنی آواز رک جائے، سانس جاری رہے. سانس جو آپ نے شروع میں لے لیا ہے وہی سانس آپ نے برقرار رکھنا ہے، بلکہ یہاں پر آپ نے نیا دوبارہ سانس نہیں لینی. تو ایک دفعہ ذرا میں اس کو داغ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی لحاظ سے بھی سمجھنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہاں سے سماعت فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من راقن. دیکھیں یہاں پر میں نے آواز تھوڑی دیر کے لیے روکی ہے، ٹھیک ہے، کچھ
لمحے کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے میں نے یہاں پر آواز ہوتی ہے، لیکن میں نے یہاں پر سانس نہیں لیا. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ پھر سے ادا کر دیتا ہوں، دھیان سے سماعت فرمائیے گا. من روپن، اور نیچے میں نے وضاحت بھی کر دی ہے، یہ پارہ نمبر 29 سورت ہے سورت القیامہ، اور اس کی آیت ہے آیت نمبر 27. یہاں پر یہ کلمہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے جس پر ہم نے سکتہ کرنا ہے. قرآن مجید جب آپ کھولیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پارہ نمبر 29 سورت القیامہ، سورت القیامہ کی آیت نمبر 27 میں آپ کو یہ لفظ یا یہ کلمہ آپ کو نظر آتا. دوسرا جو کلمہ ہے جس میں ہم سکتہ کرتے ہیں، یہ پارہ نمبر 30 سورت المطففین، اس کی آیت نمبر 14. اس میں یہ حرف آیا ہے جس میں ہم سکتہ کرتے ہیں. اس کو بھی میں ادا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. بل رون، پھر سماعت فرمائیے گا. بل رون، تو یہ ہے سکتہ، اس میں آپ آواز کو روک لیں گے لیکن سانس نہیں لینا. جی، تیسری بات، تیسری اہم چیز، صاد سین. قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں. 4 کلمات ہیں جو کہ لکھے کس سے جاتے ہیں؟ صاد سے. اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے، جس طرح یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے وہ صاد سے لکھا گیا ہے یب سوکو، لیکن اس کلمے کے اوپر چھوٹی سی سین ہے. اگر یہاں پر واضح اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو نیچے میں نے وضاحت کر دی ہے. یہ پارہ نمبر 2 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245، اس میں یہ حرف، یہ کلمہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. آپ لوگ کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ بالکل واضح آپ کو نظر آ جائے گا. ہم ابھی صرف اس بات کو ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے صرف جو اہم بات ہے اس کو سمجھنا مقصد ہے، اس پر دھیان دینا مقصد ہے. باقی ادائیگی میں جو اعراب ہیں ان کی سمجھ آپ کو آسانی کے ساتھ آ جائے. جی، ایک بار پھر بتا دوں کہ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے. اب ہم نے صاد پڑھنا ہے یا سین پڑھنا ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ تو اس کے لیے آپ کو یہ چاروں کلمے جو ہیں یا چاروں الفاظ ہیں وہ آپ کو زبانی یاد رکھنے پڑیں گے. کہ اگر زبانی یاد نہیں رکھ سکتے ہیں تو قرآن مجید ہے جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، جسے آپ تلاوت کرتے ہیں روزانہ، تو اس قرآن مجید کو کھول کر ان کی نشاندہی کر لیں پینسل کے ساتھ، کچی پینسل کے ساتھ، اور اس طرح سے نشاندہی کریں کہ جہاں پر جو ہے وہ صفحہ ختم ہوتا ہے، آیت پہ جہاں پر لائن آیت ختم ہوتی ہے، تھوڑی سی جگہ صفحے میں جو باقی بچتی ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں سین، تاکہ جب بھی آپ قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید آپ پڑھیں تو اور وہاں پر جیسے سین لکھا ہوا ہوگا آپ کو فوراً سے یہ بات یاد آ جائے گی کہ اس لفظ میں ہم نے صاد نہیں پڑھنا، ہم نے سین. میں وضاحت کر دیتا ہوں، جو پہلا جو لفظ ہے، پہلا لفظ اور دوسرا لفظ، اس میں ہم صرف سین پڑھیں گے، مطلب اس میں ہم نے صاد کی آواز نہیں نکالنی. یب ستو اور بس اوتن، بس سین پڑھنا ہے. یب سوتو، سو سین پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صاد نہیں پڑھنا.
پہلا جو کلمہ ہے یہ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 239. جو دوسرا جو کلمہ ہے پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 69. یہاں پر آپ کو یہ لفظ نظر آ جائے گا، وہاں پر آپ نشاندہی کر سکتے. تیسرا لفظ، تیسرا کلمہ ام هم المسيطرون یا ام هم المسيطرون. اچھا آپ کو میں وضاحت کر دوں، دیکھیں سین اور صاد میں فرق کیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہم نے سب سے پہلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا ہم تھوڑا دار کہ سین جو ہے یہ باریک حرف ہے اور جبکہ صاد جو ہے یہ موٹا حرف ہے. جب سین ادا کریں گے تو آواز باریک آئے گی اور جب صاد ادا کریں گے تو آواز جو ہے وہ. اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے اس کلمے کو میں نے 2 دفعہ ادا کیا ہے، اور پہلی دفعہ میں نے جو ہے وہ میرے خیال سے میں نے موٹی آواز نکالی ہے، اور دوسری مرتبہ پڑھتے وقت میں نے یہاں پر جو ہے وہ باریک آواز نکالی ہے، مطلب میں نے سین پڑھا ہے. تو تیسرا جو کلمہ ہے یہ کلمہ جو کہ پارہ نمبر 27 سورۃ الطور اس کی آیت نمبر 37 اس میں لکھا ہوا ہے. اس میں ہم سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھنا جائز ہیں. اس لیے میں نے اس کو سین کے ساتھ بھی ادا کیا ہے اور صاد کے ساتھ بھی ادا کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر ادا کر دیتا ہوں. ابھی میں سین کے ساتھ ادا کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے گا. ام هم المسيطرون، مسيطرون سین کی آواز ہے، یہ باریک آواز ہے. اور اگر صاد پڑھیں ام هم المسيطرون، اب یہاں پر صاد کی آواز آئی ہے مسيطرون، موٹی آواز. تو یہ جو کلمہ ہے اس میں ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی بھی آپ نشاندہی آپ کر سکتے ہیں قرآن مجید میں. آپ وہاں پر سین بھی لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں آپ صاد بھی لکھتے ہیں کہ آپ کو یا جس طرح سے بھی آپ لکھنا چاہیے آپ لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو یاد رہے کہ اس میں ہم حرف جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں سین. جی چوتھا کلمہ پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 22 اس میں یہ کلمہ لکھا گیا ہے. اس میں ہم صرف صاد پڑھیں گے، یہاں پر سین ادا نہیں ہوگا. بِمُصَيْطِرٍ، بِمُصَيْطِرٍ، ٹھیک ہے، صاد ادا ہوگا. تو ذہب یاد رکھیے گا پہلے 2 جو لفظ ہیں، پہلے 2 جو کلمے ہیں ان میں ہم نے سین پڑھنا ہے، اور جو تیسرا کلمہ ہے اس میں ہم سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جبکہ جو چوتھا جو لفظ ہے، چوتھا جو کلمہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں ہم صرف اور صرف صاد. اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں تسہیل نمبر 4. تسہیل کیا ہو؟ تسہیل کے معنی، تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا. نرمی کرنا مطلب دیکھیں حمزہ جو ہے وہ تھوڑا جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یا یوں آپ کا جو ہے وہ سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. سختی اس طرح سے نہیں، مطلب جب بھی ہم حمزہ پڑھتے ہیں تو حمزہ کی آواز کی ادائیگی کے وقت ہم آٹومیٹکلی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آواز تھوڑی سی رکتی ہے، جیسا ام، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے ام، جب بھی آپ حمزہ پڑھیں گے تو آپ کی آواز تھوڑی سی رکے گی. لیکن تسہیل میں کیا ہے؟ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ. اب نرمی کے ساتھ پڑھنے سے مطلب دیکھیں یہ پہلا جو حمزہ ہے اس پر ہے زبر آ، ٹھیک ہے، آ. دوسرا جو حمزہ ہے اس کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. آ یا آر نہیں کرنا بلکہ روانگی میں پڑھیں گے.
اور بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے کہ آواز میں ذرا سی بھی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، جو کہ پارہ نمبر 24 سورت ہے حامیم السجدہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 44۔ مجید میں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارہ نمبر 24 سورت حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 میں یہ کلمہ لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کس طرح سے ادا کریں گے ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ اعجمی و عربی، ایک دفعہ دوبارہ سماعت فرمائیے گا۔ اعجمی و عربی، نہیں ہونا چاہیے۔ اعجمی، صرف آئین کی آواز واضح آ رہی ہے، باقی جو دوسرا حمزہ ہے اس پر نرمی کی جا رہی ہے۔ نہیں ہو رہا، نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو نرمی آواز کو تھوڑا ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے گا، آپ کو فرق خود بخود نظر آ جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ نرمی سے یہاں پر مراد کیا ہے، کہ آواز میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ اعجمی و عربی، یہ ہے تسہیل۔ جی بس یہ آخری دو قواعد رہ گئے ہیں۔ جی نمبر 5 پر ہے امالہ۔ امالہ، یہ یہاں پر امالہ سے مراد بیسیکلی ایک را ہے، اس کی آواز ہے، اور اس کو ہم کس طرح سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلے ہم امالہ کا مطلب سمجھتے ہیں اور امالہ کسے کہتے ہیں، اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ اب اس بات کی مجھے امید ہے، یا میں یوں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کافی لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو میں بالکل آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں بچپن میں اگر یاد ہو، اگر کسی نے علمی لہجے سے اگر پڑھا ہوا ہو، تو ہم ایک نورانی قاعدہ یا یسر قرآن ہم پڑھا کرتے تھے، اس میں ہم پڑھتے تھے حمزہ زیر اے، با زیر بے، لام زیر لے، بیلے، ہم پڑھتے تھے فا زیر پہ، لام زیر لے، میم زیر میں، بیلے میں، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں، ہم نے جب حرکات والا سبق سیکھا ہے تو اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ حرکات کی آواز ہم نے کس طرح سے نکالی ہے، زبر زیر پیش کی آواز کو ہم نے کس طرح سے ادا کرا۔ زبر کی آواز منہ اور آواز کھول کے گاؤ گے، جیسے با زبر با، اور زیر کی آواز جو ہے وہ جو ہے پست کے ساتھ ادا ہوگی، مطلب آواز جو ہے وہ گہرائی کی طرف جائے گی، آواز جو ہے وہ اس میں جھکاؤ ہونا چاہیے، جس طرح بازیر بی، جبکہ اجمی لہجے کے ساتھ پڑھتے وقت ہم نے پڑھا تھا بازیر بے، تو بے اور پی دونوں آواز میں بہت زیادہ فرق۔ اب عربی میں زیر کس طرح سے ادا ہوتی ہے، پستی کے ساتھ ادا ہوتی ہے، زیر کی آواز کو نیچے گرا کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے پی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے پیش ہم نے سیکھا ہے حرکات والے سبق میں کہ پیش کو ہم کس طرح سے ادا کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو گول کر کے، جس طرح با پیش ہو، ٹھیک؟ تو اب آپ کو اس بات کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ زبر کو زیر کی طرف، ٹھیک ہے، کہ جو زبر ہے زبر میں زیر کا جھکاؤ ہوگا، اور جبکہ الف کو یا کی طرف، الف دیکھیں، الف ایک تو کھڑا حرف ہے، یہ آواز بلند ہوتی ہے، جبکہ یا جو ہے وہ بیٹھا ہوا حرف ہے، ٹھیک ہے، اس میں آواز میں پستی ہوتی ہے۔ اگر آوازوں کو سمجھا جائے تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یا میں پستی ہے، اور جبکہ الف میں جو ہے وہ بلندی ہے۔ الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ
کلمے میں را مراد ہے، تو امالہ کی را کو یا امالہ کی رے کو اردو لفظ، جیسے اردو میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اردو میں ہم رے پڑھتے ہیں، را نہیں پڑھتے، اردو میں ہم کیا پڑھتے ہیں، رے. تو امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی را زیر ری نہیں بلکہ را پڑھیے، سوری را زیر یا ری نہیں بلکہ را بڑیے زیر رے پڑھیں. ٹھیک ہے. عربی میں چھوٹی یا اور بڑی یا نہیں ہوتی، صرف یا ہے، جبکہ اردو میں ہم پڑھتے ہیں چھوٹی اے اور بڑی اے. چھوٹی اے اور بڑی اے میں ادائیگی کا تھوڑا فرق ہے کہ جب چھوٹی اے ہوتی ہے تو اس میں آواز میں تھوڑی پستی ہوتی ہے، جبکہ جو بڑی ہوتی ہے اس میں آواز میں پستی نہیں ہوتی بلکہ بلندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ حد تک اگر سمجھا جائے آواز کو، اس کے ساؤنڈ کو. ٹھیک ہے. تو امالہ کی را کو اردو کے لفظ کپڑے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی را زیر یا ای نہیں بلکہ را زیر یا پڑھیں. اب یہ ایک ہی لفظ ہے پورے قرآن مجید میں، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی کلمہ ہے پورے قرآن مجید، جو کہ پارہ نمبر 12 سورۃ الحود کی آیت نمبر 41 اس میں لکھا گیا ہے یہ لفظ. اگر آپ اوپن کریں تو یہاں پر جو ہے وہ میرا خیال ہے 12ویں سپارے کا پاؤ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، مطلب نصف سے پہلے والا حصہ جو ہے وہ جو ہے وہ پہنچتا ہے یا پہنچنے والا ہو. تو اب یہاں پر جو مالا کی جو را ہے وہ یہ والی را ہے، جس کے نیچے جو ہے وہ کھڑا زیر ہے، لیکن ہم نے کو را کھڑی زیر یا را کھڑا زیر بھی نہیں پڑھنا، بلکہ ہم قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے، مطلب اردو کے لفظ کی طرح پڑھیں گے، را کھڑا زیر رے، اس طرح سے. صرف یہ ایک ہی را ہے پورے قرآن مجید، پورے قرآن مجید. میں یہ جو کلمہ ہے یہ لفظ اس میں ادا کر دیتا ہوں، ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے گا. مج رے ہا، مج رے ہا. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے را کھڑا زیر دیا، را کھڑا زیر رے پڑھنا. ٹھیک ہے. آخری قاعدہ، لاسٹ قاعدہ، لاسٹ. اچھا یہ ایک خاص کلمہ ہے، ایک خاص لفظ ہے، میں نے یہاں پر بھی لکھا ہے اور پھر میں نے یہاں پر لکھا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ نظر آ سکے. اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف، دونوں الف، جس یہ والا جو لام، یہ اس سے پہلے والا الف ہے اور یہ اسلام کے بعد والا. ٹھیک ہے. لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زے کر پڑھیں. یہ بھی پورے قرآن مجید میں ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، جس کو ہم اس طرح سے ادا کرتے ہیں. اور عموماً جس طرح سے لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ زیر جو ہے وہ حمزہ کے نیچے ہے، لام کے نیچے نہیں ہے. یہ زیر جو ہے وہ حمزہ کے نیچے ہے، لام کے نیچے. جس طرح جب ہم جب ہم مقدس نام جب بھی ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہم نام سے پہلے الف اور لام ضرور اس طرح سے لکھا جاتا ہے، الف لام اور لام کے ساتھ پھر جو ہے وہ را ملائی جاتی ہے اور پھر اس کو ہم ادا کرتے ہیں، وہ لفظ بنتا ہے الرحمن. یہ جو نام ہے یہ نام صرف اور صرف خدا کی ذات تو آپ کہہ سکتے ہیں خدا کی ذات کو مطلب کسی بندے کا نام الرحمن نہیں ہو سکتا، رحمان ہو سکتا ہے، رحمان ہو سکتا ہے، رحمان، رحمان، لیکن جب بھی وہ لکھے گا وہ رے، ہے، میم، نون،
4 حرف لکھے گا، جبکہ اگر ہمارا اشارہ جو ہے وہ اللہ پاک کی صفات کی طرف ہو، تو ہم اس لفظ کو کس طرح سے لکھیں گے؟ شروع میں ہم الف اور لام لکھیں گے، پھر جو ہے لام کو سبن والا لکھیں گے۔ میں یہاں پر لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ جب ہم اللہ پاک کی جو اللہ پاک کے جو 99 نام ہیں، ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مان کا ہوتا ہے وہ کچھ اس انداز سے لکھتا ہے: الف لام آ میم اور پھر یہ نون، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر را پر شب ہو، آ پر میم پر کھڑی زبر اور نون، اور یہاں پر جو الف ہے تو یہ حمزہ ہو۔ الرحمن، جبکہ ہم عام جب لفظ لکھتے ہیں تو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں، تو ہم مہمان پڑھتے ہیں زیادہ تر بہت نیچے زیر، آ پر جزم اور میم پر کھڑی زبر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے، اور اس میں وضاحت کرتا ہوں، ٹائم کم رہ گیا ہے میٹنگ کا۔ اس کلمے میں ہم نے لام کے نیچے زیر پڑھنی ہے، ادا کر دیتا ہوں۔